یوں بادشاہ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نا، اسے پھر منکر وطن سے نکال دیتے ہیں۔ ابو ذر کی جلا فتنی کی وجہ کیا تھی؟ حاکم کے سامنے جا کے حساب مانگتے، تیرے فلاں گورنر نے بیت المال میں سے مال کھایا۔ حکومتیں پریشان ہو گئی، کیونکہ ابو ذر کی بات کو جھٹلا اس لیے نہیں سکتے تھے کہ نبی زندگی میں کہہ گیا تھا ابو ذر جتنا سچا کوئی نہیں ہے۔ رسول حدیث کہہ گئے کہ ابو ذر وہ سچا ہے، اس سے زیادہ سچے پہ آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے اس سے زیادہ سچے کا حرم امام علی نجف اشرف میں مولا علی کے روضے کے سامنے مجلس اعزاز جاری، اس کے بعد عزاداری ہوگی۔ حکومت پریشان ہے۔ ایک دن حاکم نے رات کی طریقے میں اور اشرفیوں کی تھیلی دے کے سپاہیوں کو ابو ذر کے دروازے میں بھیجا۔ انہوں نے جا کے میزی ابو ذر کے دروازے میں دستک دی، سرکار حضرت ابو ذر باہر آئے۔ انہوں نے اشرفیوں کی تھیلی ابو ذر کی قدموں میں رکھی۔ ابو ذر کہ یہ کیا ہے؟ حاکم نے بھیجا ہے۔ صحابی ہے نا، اپنا حصہ رکھ لے۔ سوچ رہے تھے کہ شاید اسے بھی دولت دیں گے، یہ صبح سوال کرنا چھوڑ دے گا، زندگی قربان کروں ابو ذر تیری جوتی کی نوک پہ۔ حضرت ابو ذر نے درہم و دیناروں نے اشرفیوں کی تھیلی کو ٹھوکر مار کے کہا تمہیں نہیں پتا مجھے علی کی ولایت نے غنی کر دیا ہے۔ مجھے علی کی ولایت نے دنیا سے بے نیاز کر دیا۔ اس لیے میرے مولا امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بادشاہ کا لفظ بادشاہ کے سامنے پڑھنے لگا، علی فرماتے ہیں مجھے اپنے محب کا اتنا ناز ہے کہ میں علی خود اپنی تلوار کی نوک اپنے محب کے ناک پہ رکھ کے کہوں مجھے تیری محبت واپس کر، وہ پھر بھی نہیں کرے گا۔ نہیں، جملہ سمجھائی گئی تم نے؟ قربان ہو جاؤ علی کی محبت میں۔ میرے شہنشاہ فرمانے اگر میں خود چاہوں اور اپنے محب کی ناک پہ تلوار کی نوک رکھ کر مجھے میری محبت واپس، وہ پھر بھی واپس۔ اور مولا فرماتے اگر میں اپنے دشمن کو دنیا سجا کے بھی دے دوں وہ پھر بھی مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ پیسے نہ لیا کرو، یہ بھی علی ولی اللہ پڑھ لے، یہ بھی علی ولی اللہ پڑھ لے۔ میں مالک کے روبرو مولا کا فرمانا، مولا فرماتے ہیں دشمن کی ناک پہ تلوار رکھ کے، اپنے محب کی ناک پہ تلوار رکھ کے کہوں محبت واپس کر، میں کہوں گا وہ پھر بھی دشمن کو دنیا کی سزا کے بھی دے وہ پھر بھی مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ اگلی سطح میں روک رہا ہوں کہ مجھے وہ ظرف مل جائے جو اس قابل ہو کہ میں شہنشاہ کا جملہ اس کے روبرو پڑھوں۔ اس نے کہا مولا اتنا ناز ہے آپ کو اپنے شیعوں پہ؟ علی فرماتے خلق شیعتنا بفاضل طینتنا، میرے شیعوں کی خلقت ہمارے بدن کی فاضل طینت سے ہوئی ہے۔ نہیں 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 نہیں، ابھی میں نے فرمان پورا نہیں پڑھا، فرمان پورا نہیں پڑھا۔ ابھی تمہارے بدن سے روحیں نکلیں گی اور علی کے گنبد کا طواف کریں گی۔ مولا فرماتے ہیں میں نے اپنے شیعوں کی، ہمارے شیعوں کی خلقت ہمارے بدن کے فاضل طینت سے ہوئی، وَمَعْجُونَ بِمَاءِ وِلَایَتِنَا، اور میں نے اپنے شیعوں کے خمیر کو اپنے ولایت کے پانی سے گوندا ہے۔ لفظ آیا ہے معجن کا، معجون کرنا، معجون کرنا، معجون کرنے کا لفظ آیا ہے۔ کاش کوئی مجمع میں حکیم بیٹھا ہو وہ مجھے بتائے جب کسی چیز دو چیزوں کا معجون بنا دیا جائے تو ایک سے دوسری جدا نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی گلقند کا معجون بنائے تو اسے کہے قند علیحدہ کر، گل علیحدہ کر، وہ کہے گا پہلے علیحدہ ہو سکتا تھا، اب معجون بن گیا ہے، اب یہ علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ علی فرماتے ہیں میں نے اپنے شیعوں کے خمیر کو اپنے ولایت کے پانی سے گوندا ہے۔ یہ مار سکتے ہیں علی کو چھوڑ دے۔ حیدر 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 حیدر۔ جی
इंशाअल्लाह मीर हसन इसके बाद बढ़ेंगे। एक शख्स ने मेरे हाथ में इमाम से आकर पूछा, उसने कहा क्या ये हदीस हक है आपके नाना की? क्या आपके नाना ने कहा था कि अली जन्नत और दोज़ख तकसीम करेगा? आपने शहंशाह ने फरमाया हक है, ये हदीस मेरे नाना मुस्तफा की है कि मेरा दादा अली जन्नत और दोज़ख तकसीम करेगा। बिल्कुल खामोश रहना, मुझे तन्हा ना छोड़ना। उसने कहा कैसे हो सकता है? वीडियो को शेयर करें। मोमिनीन नाम मौला नजफ अशरफ में ये मजलिस चल रही है मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़े के सामने। कि अली की मोहब्बत ईमान है और अली का बोझ कुफ्र है। उसने कहा हाँ हाँ ये हदीस सुनी है। तो फरमाया जन्नत और दोज़ख तकसीम तो हो गई। नहीं नहीं नहीं, कहां गए वो बंदे जो सुन रहे थे अभी? अली जन्नत और दोज़ख तकसीम तो हो गई कि क्योंकि अली की मोहब्बत ईमान है और अली का बोझ कुफ्र है। मौला फरमाते हैं कि खुदा जन्नत और जहन्नम के दरमियान अराफा नामा टीले पे अली को खड़ा करेगा। वहां पर अली एक एक अमल दे के जन्नत और दोज़ख का फैसला नहीं करेंगे। अली उस टीले पे खड़े होकर जहन्नम और जन्नत के दरमियान खड़े होकर कहेंगे ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये हमारे बदन और रूह का रिश्ता तो टूट सकता है, लेकिन हमारे खमीर से कोई अली वापस नहीं भेज सकता। बूढ़ा सहाबी है मौला अमीरुल मोमिनीन का अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, अपने दरबार में खड़े होकर माविया ने उसे छड़ियों के साथ मरवाया, जख्मी करके गिरवा के कहने लगा बता मेरे हाथ से कैसे मरना चाहता? अली का सहाबी आंखों में आंखें डाल के कहता है जैसे बारहवें के दौर में तू मेरे हाथों से मरना चाहता। ये इक़्तिदार चंद रोजा है, ये सख्तियां चंद रोजा है। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो जहां मजलिस का नाम होता है। मोमिनीन से गुजारिश है वीडियो को जरूर शेयर करें। नाम मौला हुसैन के हिस्ट्री पढ़ो, बनी उमैया पे जुल्म थे, बनी अब्बास का जुल्म थे। ये शीयत हम तक फूलों की सेज से नहीं पहुंची, तलवार की धार से गुजर के आई। इंशाअल्लाह आप यह समझते हैं कि आप याद में इमाम हुसैन के लिए आपने घर से उठे और अपना पासपोर्ट उठाया और वीजा लगवाया और आप उधर गए नजफ और बगदाद एयरपोर्ट में। इसलिए हुसैन पहले तलू होता है। बेशक बेशक। काश काश शीरा ज़ियारत हुसैन की फजीलत से, ज़ियारत की फजीलत बहुत बात में, काश ज़ायर की फजीलत से। मक्का अल्लाह का घर है, उसने पाबंदी लगाई है, काफिर नहीं आ सकते। नजफ अशरफ इराक जो करीब बैठे हो तो बोलो, थोड़ा थोड़ा अपने आप को जगाओ। कुरान का हुक्म है कि हदूद हरम में काफिर गुनाहगार तड़प रहा था कि कहां जाऊं। मस्जिद भी नहीं आने देती, काबा भी नहीं आने देता। खुल गया करबला में हुसैन के करम का दरवाजा। मक्का में खुदा का घर है, लेकिन खुदा ने मक्का अपने घर हज में बुलाने के लिए भी शर्त रखी है, साहिब इस्तात हो तो आना। सारी मुझे जुबान चाहिए, साहिब इस्तात हो तो फिर आना, मगरूस हो ना आना, गरीब हो, कोई जिम्मेदारी सर पे है। क्या बात है। हाँ, सारे अमूर सरंजाम ले चुके हो और अब तुम्हारे पास इतना माल है, अब आ जाओ। अमीर तैयार हो कि अल्लाह के घर की तरफ चल पड़े। गरीब गुर्बत की शर्मिंदगी में सर झुका के बैठा था।
خدا نے استطاعت والوں کو بلا لیا، مقروض کہاں جائیں گے، غریب کہاں جائیں گے؟ حسین کے کرم نے انگڑائی لی۔ حسین نے کہا تو قرضہ لے کے کربلا واپس حسین کرے گا۔ تو قرض لے کے آ، تیرے گھر جانے سے پہلے واپس حسین کرے گا۔ واہ 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 واہ۔ خدا نے کہا میرے گھر آنا تو شرطیں ہیں، تو جتنا مرضی امیر ہے، لیکن جو ہی میرے شہر میں پہنچے کوئی قیمتی لباس نہ پہننا، احرام باندھ، سر منڈوا۔ اب اگر احرام پہن چکا ہے تو اب بہت سی چیزیں جو پہلے حلال تھی اب حرام ہو گئی۔ آئینہ نہ دیکھنا، خوشبو نہ لگانا، دن کا نہ توڑنا، کسی کا مال نہ کھانا۔ میرے مالک سب کچھ کر بیٹھے، سہما ہوا حاجی اللہ کے گھر کی طرف چلا، خدا کا بھی قریب نہ آنا، اور پہاڑیوں میں دوڑ۔ میرے مالک دوڑ چکا، اسات میں جا کے ایک رات گزار، میرے اللہ گزار تھا، مزدلفہ میں جا، منا میں جا، جانور سے بڑھ کر میرے گھر کے پورے 7 چکر کاٹنا، آنکھیں پابند، زبان پابند، لباس ایک سے بڑھ کے ایک عبادت، ایک مشقت سے بڑھ کے ایک مشقت۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد حاجی نے اللہ کے دروازے پہ سر سجدے میں رکھ کے کہا میرے مالک تو نے گھر سے بلایا ہے، اتنے دن ہو گئے میں تیرے امر میں چل رہا ہوں، اب بتا میرا حج قبول ہو گیا؟ خدا نے کہا ابھی بھی نہیں پتا قبول ہے یا نہیں ہے، قبول ہے یا نہیں ہے، قبول ہے یا نہیں ہے۔ حسین کے کرم نے انگڑائی لی۔ حسین نے کہا تو صرف کربلا آنے کی نیت کر، قبول پہلے کروں گا، سفر بعد میں کرنا۔ خوش نصیبی سے آ گئے، خوش نصیبی سے آ گئے، خوش قسمتی سے آ گئے۔ بس قتل حسین کے محرکات کر رہا تھا، لیکن کیونکہ بات اس نوعیت کی آگے تو مجھے یہ جملے کہنے پڑے۔ ظالم ترین بادشاہ تھا متوکل، خدا اس پہ لعنت کرے۔ متوکل نے شرط لگا دی کہ میں عباسی ہونے کی حیثیت سے میں زیارت حسین بن گیا، میں دیکھتا ہوں کہ اب کون قبر حسین کی زیارت کرتا۔ فرات کا پانی چھوڑا گیا، ہل چلائے گئے، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، ظاہر پھر بھی آ گئے۔ اس نے کہا حکومت کی طرف سے اتنا ٹیکس لگا دو کہ کوئی زیارت کے لیے جائے، اتنی مہنگی کر دو حسین کی زیارت، کوئی حسین کی زیارت کا سوچے بھی نہ۔ سرکاری حکم نامہ پاس ہوا، صبح منادی ہو گئی، زیارت مہنگی ہو گئی ہے۔ متوکل نے صبح دربار سجایا اور تخت میں بیٹھ کے کہنے لگا اب دیکھوں گا کون جاتا ہے حسین کی طرف۔ اب نجف میں بیٹھ کے جملہ سننا، اگلی صبح متوکل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اس کے شہر کی سب سے غریب عورت سب سے پہلے آ گئی۔ نہیں مجھے ظاہر کا ہاتھ چاہیے تھا جسے حسین نے عزت دے کے بلایا، سب سے غریب عورت سب سے پہلے آ گئی۔ شاید سب سے پہلے آ گئی، حسین کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، کہنے کا ٹیکس لگ گیا ہے، پہلے زیارت سستی تھی۔ اسے کہا ہاں پتا چلا، اس کا تیرے پاس قیمت ہے؟ اس نے فوراً اپنی چادر کے پلو کو کھولا، دینار نکال کے اس کے سامنے رکھی، کہنے کا تم تو میرے شہر کی سب سے غریب عورت تھی، تیرے پاس کہاں سے آئی؟ کہتی کل جب تیرا منادی ندا دے رہا تھا تو میں روتی روتی تکیے میں سر رکھ کے حسین سے باتیں کر رہی تھی کہ اب تو تیرے شہر نہیں آ سکوں گی، رات کو خواب میں ہے، صبح تیرا بندوبست ہو جائے گا، جس نے بلایا تھا اسی نے بھیج بھی دیے۔ یہ پکڑ دینا، جانے دینے لگا۔ ابھی صحیفہ یہ کہہ رہی تھی
سپاہیوں نے کہا کیا کرے گا؟ حسین تو نوکروں کو دے رہا ہے. کیا کروں؟ رکو دیکھتے ہیں حسین کہاں تک اپنے نوکروں کو بچائے. اس جگہ اگلا حکم پاس کرو جو کربلا حسین کی زیارت کے لیے جائے گا وہ اپنا ایک ہاتھ کٹوائے، اپنا ہاتھ کٹوائے کربلا جائے. جو گھنٹی گھڑیال ہوتے تھے جو کسی کے آنے کی صدا ہوتی صبح وہ خود میں تو اس جگہ کون آئے گا؟ جب دروازہ کھولا تو وہی بری عورت اپنا دایاں بازو سگے سب سر پہ. اب جملہ میں پڑھ دوں گا اور کون سمجھے گا. متوکل کے دربار میں کھڑی ہو گئی، میں نے سنا ہے زیارت سستی ہو گئی ہے. میں نے سنا زیارت سستی کر دی، اب تو قیمت نہیں لیتا، پیسے نہیں دیتا. بازو کہنے لگا کٹواؤں گا. کہنے لگا ہم کٹوانے آئے تو کہنے لگا پھر سر پہ کیوں رکھا ہے؟ جملہ سن لینا اور سمجھ لینا. جب کہنا نے یہ بازو سر پہ کیوں رکھا ہے؟ کہتے اس لیے کہ اب یہ حسین کا ہو گیا ہے. جو چیز حسین کی ہو جائے، میرے پاس اس سر سے اونچی جگہ کوئی نہیں. سر سے اونچی جگہ ہوتی میں وہاں رکھتی. جلدی کاٹ حسین کو ملنے کے لیے تڑپ رہی ہوں. دربار میں پھر لوگوں نے کہا کہ ظلم آزمائے گا. بڑھیا بازو کٹوا رہی ہے. جیسے کہ لے بڑھیا تو عشق آزما، میں ظلم آزماتا ہوں. پھر ایک بازو نہیں، میں ابھی حکم دیتا ہوں جو کربلا جائے گا میں دونوں بازو کاٹوں گا. دونوں آگے آگے جلدی کر، میرے جانے میں دیر ہو رہی ہے. کہنے میں چل کے ہی جانا چاہتی ہے نا، میں صرف دونوں بازو نہیں میں دونوں پاؤں بھی کاٹوں گا. کہنے جلدی کاٹ، مجھے حسین بلا رہا ہے. اس نے ہاتھ بھی کٹوا دیے، اس نے پاؤں بھی کٹوا دیے. خود چلا گیا مینار پہ کھڑا ہو گیا، اپنے دربار کے مینار پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا اونچائی سے بڑھیا کو زمین پہ پھینکو، گر جائے گی بڑھیا چوک میں. پھر دنیا قیامت تک عبرت کا نشان سمجھے گی. کوئی بھی حسین کی زیارت کے لیے نہیں جائے گا. اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے، لہو سے لت پت. علی کی مہم حسین کی ضائع عاشقہ کو جب بازار میں پھینکنا چاہا، ایک تیز گھوڑا سوار آیا. اس نے گرنے سے پہلے صحیفہ کو ہاتھوں میں اٹھایا. صحیفہ نے متوکل کی طرف دیکھا، تیرا شکریہ، پہلے چل کے جانا تھا، اب وہ لینے آئے. جن سے ملنے کی تمنا تھی. یوں نہ سمجھو کہ یہ زیارت آسان ہے. ماؤں نے آنکھوں کے سامنے بیٹے ذبح کروائے، بچوں نے آنکھوں کے سامنے ماں باپ قتل کروائے. کیوں؟ اس لیے کہ علی نے کہا تھا کہ میرے شیعوں کا خمیر میری ولایت کے پانی سے ڈوبا گیا ہے، یہ مجھے چھوڑ نہیں سکتے. مولا امیر المومنین نے اپنا تخت حکومت، تخت خلافت کوفہ بنایا. کوفہ فوجی چوکی تھی. علی چاہتے تھے کہ میں بصرے کی سازشوں کا مقابلہ کروں، میں شام کی سازشوں کا مقابلہ کروں. کچھ زائرین کوفہ سے ہو آئے، کچھ آزاد جائیں گے، اس لیے میں یہ دو جملے کوفہ کے پڑھنے. 17 ہجری کو آباد ہوا تھا یہ شہر، فوجی چوکی تھی. میری پوری کوشش تھی کہ میں ایک مجلس مکمل آپ کو کوفہ کے حالات و واقعات میں سناؤں. انشاءاللہ کل سے یہی ہماری مجالس ٹھیک 10 بجے مقارب العباس ہوٹل شاہراہ بغداد، شاہراہ بغداد وہاں پر اسی طرح بازار میں منعقد ہوگی. 5 سے لے کے شب عاشور تک بادشاہ حسین کو پرسہ دیں گے. شام غریبہ کی مجلس رات 10 یا 11 بجے کے قریب خیمہ گاہ میں علی کی بیٹیوں کا لٹنا پڑھا جائے گا. کوشش کیجئے گا اسی طرح باجماعت کربلا کی مجالس میں شرکت ہو تاکہ مل کے ہم فرصت دیں. کوفہ مختلف تہذیبوں کا ملک تھا، مختلف تہذیبوں کے لوگ کوفہ شہر میں آباد ہو گئے. امیر المومنین نے اپنا پایہ تخت وہاں رکھا. جب علی کی حکومت قائم ہو گئی، مرکزیت بن گئی، مولا امیر المومنین نے خط لکھا اپنے بیٹے حسن کو. حسن، اب کوفہ کے حالات بہتر ہو چکے ہیں، کوفہ میں علی کے چاہنے والوں کی کثرت ہے. میں تمہیں خط لکھ کے کہہ رہا ہوں، کہنے لے کے کوفہ آ جاؤ.
میری صدر سنو گے؟ علی فرماتے ہیں حسن جب میری بیٹیاں سفر کے لیے آمادہ ہو جائیں تو رسول کی ذاتی اونٹنی کا سوار جو آج بھی ہمارے گھر میں ہے، جب رسول نے علی کا گھر بنایا تھا جو مسجد کے ساتھ مولا علی کا مدینے والا گھر تھا، تو رسالت امام نے حکمن کہا تھا علی اپنے گھر کا دروازہ اتنا اونچا رکھنا کہ ایک اونٹ گزر چکے۔ مولا امیر المومنین نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ہاشمی جانور صحن میں نہیں باندھتے، ہاشمی جانور گھروں سے باہر باندھتے ہیں۔ فرمایا کوئی وقت آئے گا ہمیں اونٹ صحن میں لے کے جانے پڑیں گے۔ مولا امیر المومنین نے کہا اونٹ جب سفر کا ارادہ ہو اس سے 3 دن پہلے گھر لے کے جانا، میری بیٹی کو اونٹ میں بیٹھنے کی عادت نہیں ہے، عالیہ نے اونٹ کا سفر کرنا ہے، اسے اونٹ کی سواری کی عادی ہونے دینا۔ ادھر سے علی کی بیٹیاں مدینہ سے چل پڑی، امیر المومنین نوکروں کو ساتھ لے کے کوفہ کے باہر آ گئے۔ مومنین سے بابے کے کبھی نہیں آئی تھی۔ امیر المومنین نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے عالیہ کی آنکھوں سے عالیہ کی چادر کو ہٹایا، شرم کی ملکہ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا۔ علی کی آواز ہے زینب ایک بار آنکھیں کھول، روکے گا بابا مجھے بڑی شرم آتی ہے، روکے گا زینب ایک بار آنکھیں کھول۔ بابے کا حکم سمجھ کے علی کی بیٹی نے آنکھیں کھولی، آواز ہے عالیہ ایک بار اپنا سر محمل کے قریب لا۔ علی نے پردہ ہٹا کے کہا زینب یہ کوفے کا صدر دروازہ ہے، یہ کوفے کا مرکزی چوک ہے، یہ کوفے کی گلیاں ہے، روکے کہتی بازار دکھانے حسن کو دکھا، گلیاں دکھانے حسین کو دکھا، میں تیری پردہ بیٹی ہوں، میں نے کوئی دوبارہ کوفے آنا ہے، آواز ہو سکتا ہے دوبارہ کبھی کوفے آئے۔ مدینہ سے زخمی ماں کا جنازہ دیکھ کے آئی تھی، کوفہ میں باپ کی لاش دیکھنی پڑی، مدینہ میں ماں کی میت کو دیکھا، کوفہ میں باپے کے جنازے کو دیکھا۔ یہی کوفہ تھا جس میں شیعہ نے معاویہ نے حسین کو شیعہ نے علی بن کے خط لکھے، چاہتے تھے کہ حسین کو کسی طرح کوفہ بلائے۔ یہ قریب کربلا کے ساتھ وہی کرنا چاہتے تھے جو سفیر حسین کے ساتھ کیا۔ مولا امام حسین نے عقیل کے بیٹے مسلم کو کوفہ روانہ کیا، مسلم بن عقیل کوفہ آئے، پہلے بنا مختار سقفی کے گھر لی، اس کے بعد حانی بن عروہ کے گھر رہے۔ حانی کی شہادت کے بعد جب لوگ مسلم کی بیعت سے نکل گئے، 18,000 وہ لوگ جنہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں حسین ابن علی کی بیعت کی تھی، جب انہوں نے انکار کر دیا، فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد بھری ہوئی تھی، ظہرین کی نماز پڑھائی تو مسجد آتی تھی، مغربین کی نماز پڑھا کے جب مسلم نے پیچھے دیکھا صرف 2 بیٹے تھے یا اکیلے جناب مسلم تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، جناب مسلم کے بیٹے مسلم کے ساتھ شہید نہیں ہوئے۔ جب واقعہ کربلا ہوا یہ دونوں بچے قید میں تھے، یہ واقعہ کربلا کے بعد انہیں قتل کیا گیا تھا، 1 سال یہ مسلسل قید خانے میں رہے تھے۔ جناب مسلم نے دونوں بیٹوں کے ہاتھ پکڑے، کوفہ کی گلیوں میں مسلم چل رہے تھے، کوفہ کے لوگوں نے دروازے بند کر دیے۔ مسلم نے قاضی شریح کے گھر اپنے بچوں کو مہمان بنایا، خود مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں میں اتنا پھرتے رہے۔ رات ڈھلتی گئی، آخری گلی میں گئے جو آگے سے بند تھی، وہاں جا کے مسلم بن عقیل نے تیغ لگائی، سر سے امامہ اتارا، قبضہ تلوار پہ پیشانی رکھی۔ ایک بوڑھی عورت نے اپنے مکان کا دروازہ کھولا، اس نے دیکھا کہ کوئی مسافر ہے جو دیوار سے تیغ لگا کے غربت کی حالت میں بیٹھا ہے۔ یہ بات دے کے کہ مسافر اپنے گھر چلا جا، کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں ہے، نیا گورنر آ گیا ہے، ابن زیاد بڑا سخت ہے، وہ حسین کے سفیر کو اس کے سپاہی کتوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں، اے مسافر اپنے گھر چلا جا۔ جناب مسلم بن عقیل نے قبضہ تلوار سے سر نہ اٹھایا،
قبضہ تلوار پہ سر ہے اور دیکھ کہتے جس کا گھر کوئی نہ ہو، مزدور دیکھ کے کہتے مسجد میں جا کے سو جا، مسلم دیکھ کے کہتے جسے مسجد میں رہنے کوئی نہ دے، کہنے کہ پھر میرا دروازہ چھوڑ، کہیں تیری وجہ سے میرے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ مسلم بن عقیل نے دیوار کا سہارا لیا، اٹھتے ہوئے منہ سے نکل گیا یا سیدہ زہرا۔ زہرا کی الف ختم نہیں ہوئی تھی، یا روتی ہوئی توبہ نے دروازہ کھول دیا۔ مسلم بن عقیل کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کس کا نام لیا ہے؟ رو کے کہنے گا تو اس کو جانتی ہے؟ کہنے لگی اسی کی اولاد کی تو کنیز ہوں۔ آواز ہے جس سفیر کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ عقیل کا بیٹا مسلم میں ہوں۔ مسلم کا نام آنا تھا، پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے اسی زہرا کا واسطہ، بطول کو میری شکایت نہ کرنا۔ حوصلے کے ساتھ جملے سنتے ہیں، کیونکہ ہمارا دستور ہے کہ ہم شہادتوں کا آغاز حسین کے سفیر کی شہادت سے کرتے ہیں۔ آج پڑھنے لگا ہوں میں علی کے سامنے مسلم بن عقیل کی کربلا کی پہلی شہادت۔ رو کے دعا کی آواز ہے بی بی سے میری شکایت نہ کرنا۔ جب مسلم کی آواز ہے میں تیری جنت کا ضامن، کہنے کہ تجھے کسی سیدہ کا واسطہ یا تو تعارف نہ کرواتا، اگر کروا دیا ہے تو اب دروازہ نہ چھوڑ، میرے گھر مہمان بن جا۔ جب مسلم جی کہتے میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تیرے اوپر مصیبت آئے، رو کے کہنے لگی چند لمحوں کی مصیبت کو دیکھو، قیامت والے دن بطول کے سامنے کیسے کھڑی ہوگی کہ تیری اولاد گلیوں میں روتی رہی اور میں بستر پہ آرام کرتی رہی۔ اسے کہتے ہیں وفا کرنا۔ کوفے نے بے وفائی کی، آج سب پہ لعنت ہو رہی ہے۔ ایک عورت نے وفا کی، آج جب بھی مسلم کی شہادت پڑھی جاتی ہے اس گواہ کا نام لیا جاتا ہے، اس مزدور کو سلام کیا جاتا ہے۔ گھر لے کے آئی، ایک کمرہ خالی کیا، جگہ مناسب نہیں مل رہی تھی جہاں عقیل کے بیٹے کو بٹھائے۔ جب مسلم کی آواز ہے میرے لیے بستر نہ لگانا، ہم ہاشمی رات عبادت میں گزارتے ہیں، مجھے ایک مسلح پہ مسلح عبادت بچھایا، مناجات الہیہ میں مصروف ہو گئے۔ جناب مسلم دروازے میں بیٹھ گئی، تباہ کبھی کبھی منہ مدینے کی طرف کرتی، رو کے کہتی بی بی فاطمہ تیری اولاد اتنی غریب ہو گئی، بی بی تیرے بیٹے گلیوں میں رو رہے ہیں، بی بی تیرے بابے کے جانے کے بعد تیری امت بڑی بدل گئی ہے۔ ابھی تباہ قسمت کا ماتم کر رہی تھی، یا اسی کے بیٹے نے مخبری کی، دروازے پہ سپاہیوں کا شور آیا، شور کا سننا تھا۔ جناب مسلم نے مسلح کے نیچے سے تلوار کھینچی، مسلم صحن میں آئے، تباہ سامنے کھڑی ہو گئی، رو کے کہتے مولا باہر نہ جانا، وہ زیادہ ہے تو اکیلا ہے، وہ سپاہیوں کا رش ہے تو اکیلا ہے۔ جب مسلم دے کے کہنے کہ تو نے منت کی، واسطہ دیا زہرا کا، میں تیرے گھر مہمان بن گیا، اب میرا دستانہ روک، مجھے ایک بار باہر جانے دے۔ دیکھ کر یہ مولا باہر جائے گا تو باہر موت ہے، آواز آئی ہم موت کی پرواہ نہیں کرتے۔ دیکھ کے کہنے کہ مولا جو بھی مصیبت آئی میں برداشت کروں گی، لیکن مولا تو گھر سے باہر نہ جانا۔ جب مسلم دیکھ لے اگر میں گھر سے باہر نہ گیا یہ سپاہی تیرے گھر کے اندر آ جائیں گے، دیکھ کر آتے ہیں آ جائیں، میں قتل ہوتی ہو جاؤں۔ مسلم دیکھ لے خاموش رہے، ہم ہاشمی ہیں، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی، میں تیرے گھر میں بیٹھا ہوں اور غیر سپاہی تیرے گھر کے اندر آ جائے۔ آج کوفے میں پوچھو مسلم سے، مولا تو نے مومنہ کے گھر میں سپاہی نہیں آنے دیے، شام غریبا شکر گھوڑے پہ بیٹھ کے عالیہ کے خیمے میں جا کے پوچھ رہا تھا ان میں سے علی کی بیٹی کا اجرکم اللہ، اجرکم کوشش کرنا ماتم کا حق رہا۔ یقیناً میں جانتا ہوں کہ ظاہر زیارت میں سارا دن ہوتے ہیں، بار بار ہوتے ہیں، لیکن کوشش کرنا صف میں بیٹھی ہے حسین کی ماں، سامنے ہے علی کا روزہ، میں اس کی شہادت پڑھ رہا ہوں جس کو کوفے میں کوئی رویا نہیں تھا۔ آج ہر کوئی اتنا روئے کہ یقین ہو جائے کہ مسلم بے وطن کو رونے کے لیے وطن چھوڑ دیا ہے۔ جناب مسلم بازار میں گئے، علی کے شیر نے ایسا حملہ کیا، فوجوں نے کوفے کی گلیاں خالی کرنی شروع کی، کوفے کی گلیاں خالی اور اکیلے جناب مسلم تلوار سر سے اڑ کوفے کی گلیوں میں بول رہے ہیں، وہ تم نے ہمیں غریب سمجھا، تم نے ہمارے دروازے جلائے ہم چپ رہے، تم نے ہمارے جنازوں پہ تیر مارے ہم چپ رہے،
ابن زیاد سے سپاہی دستے مانگ رہے تھے. اس نے کہا ایک ہاشمی کے لیے اتنی فوج؟ انہوں نے کہا نہیں، حکیم کا بیٹا ہے، لہو ہے ابو طالب کا. اس نے کہا پھر ہاشمین تلوار سے نہیں دھوکے سے مارے جاتے ہیں. انہوں نے ایک گلی میں گڑھا کھودا، اس کے اوپر خس و خاشاک اور تنگے رکھے، چاروں طرف سے حسین کے سفیر کو گھیرا، گھیر کے اس گلی کے اندر لے کے گئے. مسلم اگلے ہاتھ سے وار کرتا ہوا الٹے قدم جا رہے تھے، یا اسی گڑے کے اوپر مسلم کا پاؤں آیا. اب ماتم کا حق ادا کر دینا، اگر رو نہ سکو تو ہائے علی کے روزے کی طرف دیکھ کے ضرور کہہ دینا. ادھر مسلم گڑے کے اندر آئے، جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ کمینہ گھر سے گرم پانی لے کے آیا. کسی نے پتھر مارے، اکیلا مسلم گڑے میں کہہ رہا تھا آج میرا غازی ہوتا، آج میرا اکبر ہوتا، آج میرا قاسم ہوتا. آئے مسلم کی صدا دو، اجلو تو میرا لات ہو تو میرا. اس غم کے رونے والا زندگی میں سوائے حسین کے کسی کو نہ روئے. دینے تو پرس آئے، اکیلے مسلم